یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں، بیٹھنے کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کی مغفرت فرما دے۔ اسی نیت کے ساتھ آپ بیٹھیں، اسی نیت کے ساتھ آپ یہاں جب تک رکیں، اور بلانے کا میرے بھی یہی مقصد ہے کہ ہم ابھی لائٹ وغیرہ بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں کی انشاءاللہ تعالی معافی مانگیں گے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا چین ہے، دلوں کو سکون اور قرار یہ اللہ کے ذکر میں بس۔ اور یہ آپ خود جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں کتنا سکون محسوس ہو رہا ہے، اور اگر یہی آپ ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے، باہر کہیں وٹے پہ بیٹھے ہوتے تب کیا ہوتا؟ تو خود پریکٹیکل کریں آپ کہ اللہ کے گھر میں جب آئے، مجلس میں بیٹھے تو ایک سکون مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو، ابھی جب حلقہ ذکر ہوگا، ٹھیک ہے، تو سرکار فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر اللہ حتی یقول المنافقون انکم مراؤون، بہقی کی روایت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرو تو اس طرح کرو، ابھی جب شروع کریں گے نا تو پھر سرکار فرماتے ہیں اس طرح اللہ کا یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو کہ اگر کوئی منافق دیکھے نا، جس کے دل میں نفاق ہو، کلمہ پڑھے مگر نفاق ہو دل میں، اس کو منافق کہتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ کوئی منافق دیکھے آپ کو تو کہے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ یعنی اس طرح آپ ذکر کرو، اتنا کھو جاؤ کہ پھر آپ کو ہوش نہ رہے۔ اور پھر ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون، یہ امام احمد بن حنبل المسند میں روایت لائیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب آپ اللہ کا ذکر کریں تو اس طرح ذکر کریں کہ اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ پاگل ہو گیا، یعنی اللہ کا ذکر اس طرح کھو جائیں اللہ کے ذکر میں کہ جب کوئی دیکھے آپ کو تو کہے یہ تو پاگل ہو گیا۔ اس طرح ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور پھر میں اس مجلس کی خاصیت بتا رہا ہوں، دو چار حدیثیں پڑھ کر کے آپ کو، کہ یہ جو میں بلاتا ہوں اور جو ہم لوگ ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک معمولی چیز اس کو نہ سمجھیں، معمولی چیز نہ سمجھیں۔ سرکار فرماتے ہیں ایک شخص جہاد میں جائے اور ایک شخص دن رات صدقہ خیرات کرے اور ایک شخص بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرے، تو جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ اس مجاہد سے اور اس سخی سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو جہاد میں گیا ہے اور جو صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس آدمی سے افضل وہ شخص ہے جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پتے کی بات، حدیث سے میں حوالہ دیتا ہوں۔ آپ چاہتے نا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے، بھی ہر کوئی یہی تو روتا ہے، اسی کے لیے تو ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری اور آپ کی اپنی سب کی خواہش کیا ہے کہ اللہ کا ساتھ مل جائے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے۔ حدیث سنیں، اور یہ جو آپ آج بیٹھے ہیں نا، اپنی قسمت پہ ناز کریں، رشک کریں۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ یقول انا عند ظن عبدی بی، سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ فرماتا ہے بندہ جیسا گمان کرے میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جیسی سوچ ہو، آپ کی جیسی سوچ ہو، اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ میں ویسے رہتا ہوں۔ یہ جو بیمار پڑتے ہیں نا، تھوڑی تکلیف ہوئی تو سوچ لیتے ہیں میں بہت بیمار ہو گیا، تو اور بیمار ہو جاتے ہیں آپ۔ جیسا گمان کریں گے ویسا، وہ کورونا ہوا اور یہ سب ہوا تو پھر جو گمان کرتا چلا گیا میں ایسا ہو گیا، میں ایسا ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے
جو جیسا مجھ سے گمان کرے میں ویسے ہی اس کو بنا دیتا ہوں اور میرا اس کے ساتھ وہ تعلق ہوتا ہے. پھر سرکار فرماتے جو لفظ سمجھا رہا ہوں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قربان جائیں اس جملے پہ جو آپ آج اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي, بندہ بیٹھ کے جہاں میرا ذکر کرتا ہے میں اسی کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. قربان جائیں اس ادا پہ, اس پیار پہ. اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جہاں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے میں اپنی شان کے مطابق اس بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. یعنی ہم لوگوں کو اللہ کی معیت حاصل ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے اپنی شان کے مطابق. کتنے خوش نصیب ہیں ہم آپ کہ ابھی جو ہم بیٹھے ہیں نا تو اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, قال اذا مررتم بریاض الجنہ, یہ جو آپ بیٹھے ہیں اس کا میں مقصد اور مطلب سمجھا رہا ہوں آپ کو. سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کی کیاری سے گزرو, صحابہ کو فرمایا جب جنت کے باغ سے گزرو فرتعو, تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو, کچھ لے لیا کرو. تو قالو, صحابہ نے کہا وما ریاض الجنہ, سرکار جنت کی کیاری دنیا میں, جنت تو مرنے کے بعد ملے گی, تو جنت دنیا میں جنت کے باغ اور جنت کی کیاری یا رسول اللہ کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا قالا حلقی ذکری, سرکار نے فرمایا جہاں بیٹھ کے لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ جنت کا باغ ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ جو بیٹھے ہیں نا جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. یہ رواہ ترمذی, یہ ترمذی کی روایت ہے. ہم لوگ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. اب آپ سوچیں جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے, باغ میں آ جائے, تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت سے ہٹاتا نہیں ہے, اس کو جنت سے نکالتا نہیں ہے. یہ اس کا انصاف ہے, یہ اس کا عدل ہے, اس کا کرم ہے. تو ہم لوگ ایسے نہ سمجھا کریں کہ یہ میں ذکر کے لیے بلاتا ہوں تو کوئی ایسے ہی مسئلہ ہوگا. نہیں, یہ جو بیٹھے ہیں آپ حلقہ ذکر ہے, لفظ یہی ہے نا حلقہ ذکری, جس کو ہم حلقہ ذکر کہتے ہیں, کہ جو ذکر کا حلقہ ہوتا ہے, مجلس ہوتی ہے, وہ جنت کا باغ ہوتا ہے, جنت کا باغ ہوتا ہے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ سنیں قربان جائیں, جب ابھی آپ اٹھیں گے, یہ ذکر کی مجلس ہے اور ابھی لائٹ بند ہوگی, ہم لوگ حلقہ ذکر کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, پھر اٹھتے ہیں نا ہم. اب سنیں سرکار کی بشارت, سنیں اس پر سرکار کی بشارت کیا ہے جو ابھی ہم اٹھیں گے حلقہ ذکر سے. تو سرکار فرماتے ہیں قال ما من قوم یجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اکٹھا ہوتے ہیں, آج جو ہم اکٹھا ہوئے ہیں, اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھ کر کے حلقہ ذکر, ایک حلقہ بناتے ہیں, سب لوگ آ جاتے ہیں اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں لا یریدون بذلک الا وجہہ, اور بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. جب یہ مقصد ہوتا ہے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا, تو اب آگے حدیث سنیں الا ناداہ منادی من السماء ان قوموا مغفور لهم قد بدلت سیئاتکم حسنات. جب ہم یہ کہتے ہیں ذکر اللہ اللہ کرتے ہیں اور پھر یہ ہماری خواہش ہوتی ہے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا, پروردگار ہم سے تو راضی ہو جا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے. ہم تو سن نہیں پاتے نا, مگر یہ سرکار نے جو فرمایا حق ہے, حق ہے. بے شک. تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے ان قوموا مغفور لهم, اے حلقے ذکر میں آنے والے, اے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے, لا الہ لا الہ الا اللہ کرنے والے, اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے, اے رب کا ترانہ گانے والے, اے رب کا ذکر کرنے والے, مغفور لہم, تم لوگ اب کھڑے ہو جاؤ, اللہ نے تمہیں بخش دیا. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. یہ ہے حدیث پاک کہ اب کھڑے ہو جاؤ, اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. جو لوگ آئے ہو کتنے خوش نصیب ہو, سوچو کتنے خوش نصیب ہو. سرکار کی بات جھوٹی ہو سکتی نہیں, ان کی ساری باتیں سچی ہے. تو جب ابھی ہم اٹھیں گے نا تو ندا تو نہیں سنائی دے گا, مگر یہ یقین ہے کہ بخش دیے گئے, بخش دیے گئے. اور پھر ہم لوگ آئے جب تو گناہ لے کے آئے نا اپنے سروں پہ. سرکار فرماتے قد بدلت سیئاتکم حسنات,
اللہ جو گناہ لے کے آئے ہیں اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اب اچھا ایک روایت اس پر اور ذکر کر دیتا ہوں، میں نے اس کو ڈھونڈا نکالا۔ ایک ہوتا ہے حلقہ ذکر باہر بھی کر سکتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے میں مسجد میں بلاتا ہوں۔ مسجد کا اپنا کیا مسئلہ ہے وہ سنیں۔ کیوں بلاتا ہوں مسجد میں؟ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں ذکر ہوتا ہے، یہ جو ہم بیٹھتے ہیں مسجدوں میں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ قال یقول الرب یوم القیامہ، آپ لوگوں سے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، سیعلم اہل الجمع من اہل الکرم، اللہ فرمائے گا اکٹھے ہو جاؤ اے بزرگی والے، اے کرم والے، آپ لوگوں سے اللہ فرمائے گا اے بزرگی والے سب اکٹھے ہو جاؤ، اے کرم والے سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اب صحابہ نے پوچھا فقیلا ومن اہل الکرم، تو صحابہ نے پوچھا سرکار اہل کرم کون ہے؟ اے کرم والوں اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کون کب کہے گا؟ محشر میں، جب سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ فرمائے گا اے کرم والوں سب اکٹھے ہو جاؤ، آ جاؤ ادھر۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کرم کیا ہے یا رسول اللہ، کرم والے کون ہیں؟ قال مجالس الذکر فی المساجد، سرکار نے فرمایا کہ محشر میں جو اللہ کہے گا نا کہ اے کرم والے بزرگ لوگ آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ اب آپ سوچیں کہ ایسے عالم میں اگر اللہ آپ کو آواز دے دے، وہ بھی نفسی نفسی کا عالم، میدان محشر، سب پریشان ہوں گے، اس وقت اللہ کی آواز آ جائے، ہائے ندا آ جائے اور کہہ دے اے کرم والے ادھر آؤ، تو صحابہ نے پوچھا سرکار کرم والے کون ہوں گے جن کو اللہ محشر میں پکارے گا اور بلائے گا؟ وہاں تو حال ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو بلائے گا، کوئی کسی کو بلائے گا، مگر اے اہل مہاڈا مدینہ مسجد میں اس وقت بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والوں، تم خوش نصیب ہو کہ اس عالم میں اللہ تمہیں بلائے گا، سبحان اللہ، اللہ تمہیں بلائے گا۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کرم والے کون ہیں، تو سرکار نے فرمایا قال مجالس الذکر فی المساجد، وہ کرم والے جن کو اللہ بلائے گا محشر میں، وہ مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا ابھی اللہ اللہ کریں گے، تو سرکار نے فرمایا ہے رواہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل یہ روایت لائے۔ اور پھر آخری حدیث سن لیں، پھر میں اس کی طرف چلتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو وہاں پھر حال یہ ہوگا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو جمع کرے گا، ادھر ادھر سے سب کو جمع کرے گا۔ میں نے بتایا نا اللہ بلائے گا کرم والوں۔ اب آپ آ گئے، اب کیا؟ آگے حدیث سنیں، دوسری حدیث سے اس کو میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ آ گئے اہل کرم سب مسجدوں میں جو بیٹھ کے مدینہ مسجد میں اللہ اللہ کرتے تھے نا، لا الہ الا اللہ کرتے تھے، یہ اہل کرم ہے، یہ اہل کرم ہے۔ تو جب سب آ گئے تو اب جب آ جائیں گے تو سرکار فرماتے ہیں کہ سب کو جمع کرے گا اللہ، فی وجوہہم النور، تو پھر اللہ ان کے چہرے کو نور بنا دے گا۔ سبحان اللہ، ابھی ہم کیسے ہیں کچھ خبر نہیں ہے، مگر محشر میں اللہ ہم لوگوں کے چہرے کو منور کرے گا، نور سے معمور کرے گا، علی منابر لؤلؤی، پھر لوگوں کو جمع کر کے پھر منبر پہ بیٹھائے گا محشر میں۔ یہ میں قصہ کہانی نہیں، سرکار کی بات